سے سرفراز فرمائے، اور رسول خدا اور بقیت اللہ العظم حضرت امام زمان علیہ السلام اس سے راضی و خوشنود ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ایام فاطمیہ کو منانے کے حوالے سے ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بہت تیزی سے اس کے ترجمے کو ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے پیش کر رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ اچھا، غور سے سننے کے لیے عربی زبان میں الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بغیر توجہ کے سننے کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور فقہی مسئلہ بھی میں آپ کی خدمت بیان کروں، کبھی کبھار ہمارے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کسی بس میں سوار ہوتے ہیں، کبھی کسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرنا ہوتا ہے، ڈرائیور نے گانے لگا دیے، اب ہم کیا کریں؟ بس سے اتر جائیں، گاڑی سے اتر جائیں؟ ہمارے لیے بیٹھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیے گا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سننے میں اور غور سے سننے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مراجعین نے روایات کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا، فرمایا کہ روایات یہ کہتی ہے کہ گانے اور موسیقی کو غور سے سننا حرام ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ نہیں ہے اور آواز خود بخود کانوں تک پہنچ رہی ہے تو سننا مکروہ تو ہو سکتا ہے لیکن حرام نہیں۔ تو غور سے سننا حرام ہے، اور اگر انسان کی توجہ نہ ہو ویسی آواز کان میں جا رہی ہو تو حرام نہیں ہے۔ اب آئیے گا اس آیت کے اوپر۔ اس آیت میں جو عربی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے یستمعون القول، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ اے میرے ساتھ ساتھ پوری توجہ سنتے ہیں، چاہے کوئی علامہ بات کر رہا ہو، چاہے کوئی مولانا بات کر رہا ہو، چاہے کوئی قبلہ اور کعبہ بات کر رہے ہو، چاہے کوئی مفتی بات کر رہا ہو، چاہے کوئی شیخ الاسلام بات کر رہا ہو، ہر ایک کے لیکچر کو غور سے سنتے ہیں۔ پھر کرتے کیا ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر ان افراد میں جو بہترین بات کہنے والا ہو اس کی قبول کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کی ہم نے ہدایت کر دی اور یہی صاحبان عقل و شعور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کس کے جلسے میں جا رہے ہیں، کس کے درس میں جا رہے ہیں، کس کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ معیار ہے کون حق بات کہتا ہے اور کون حق کو چھپاتا ہے۔ تو حق گوئی سے اگر کوئی کام لے رہا ہے تو بالکل آپ اس کی گفتگو سنیے اور سماعت کیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ اب آتے ہیں ایام فاطمہ کے اس اہم موضوع کے اوپر۔ ہم یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور ہم نے اس بات کو کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے بہت محترم ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ کس نے کہا تم سے کہ تمہارے ہیں صحابہ؟ یہ کس نے کہا تم سے کہ تمہارے ہیں صحابہ؟ حق بات تم کہو تو ہمارے ہیں صحابہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم سب کا احترام کرتے ہیں، بلکہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ معلوم ہو گیا کہ ہم بھی 4 کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ 4 جن کا نام رسول لیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا 4 ہستیاں ایسی ہیں کہ جنت جن کا اشتیاق رکھتی ہے، ایک سلمان، ایک ابو ذر، ایک مقداد، ایک علی ابن ابی طالب، اور پھر فرمایا جو ان کا چوتھا ہے وہ ان سب کا سردار ہے، نعرہ حیدری۔ تو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 9 روایتیں اس موضوع پر بیان کریں گے کہ روز محشر ہوگا، حضور محشر سے گزر رہے ہوں گے، جنت کی طرف حضور کا رخ ہوگا اور جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ یہ صحیح بخاری کے جملے ہیں۔ کیا دیکھیں گے؟ کہ ان کے اصحاب کو ان کے سامنے سے گزارا جا رہا ہے، اور ملائکہ پکڑ پکڑ کر ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور عرض کریں گے یا رب اصحابی، یہ نہیں کریں گے
اے میرے پروردگار یہ میری امت ہے، کہا نہیں، اصحابی، امت میں بھی یہ میرے صحابہ ہیں۔ یہ میں پوری ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر 9 روایتیں اس موضوع پر موجود ہیں۔ آواز دیں گے اصحابی، اے میرے پروردگار یہ میرے چاہنے والے میرے اصحاب ہیں۔ خدا کی طرف سے آواز آئے گی انک لا تدری، اے رسول تو نہیں جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے تیرے بعد۔ فرمایا تیرے بعد کیا کیا؟ ما احدثوا بعدی، جب تو چلا گیا تو دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ اللہ اکبر، میں پوری ذمہ داری سے صحیح بخاری سے دیکھ کر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کچھ افراد ایسے ہیں، یقیناً سب کے سب ایسے نہیں ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں، اور میں آذان کے احترام میں تھوڑی دیر کے لیے ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ روایات آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، جا کر دیکھیے گا کتابوں کے اندر 9 مقامات پر اسی مضمون کی روایت موجود ہے۔ الفاظ کہیں کہیں تبدیل ہیں۔ ایک مقام پر حضور نے کہا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے؟ تو وہاں سے آواز آئے گی سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کے اوپر پھٹکار ہو، ان کے اوپر لعنت ہو، اس لیے کہ تیرے چلے جانے کے بعد، یا حضور کہیں گے میرے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں تحریف کر دی۔ اس لیے اب ہمارے لیے یہ مشکل ہو گئی ہے، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر جان چھڑکنے والے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے لیے سنت اور سیرت کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں چلنا چاہتے ہیں، ان کے نقش قدم پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اب ہمارے لیے مشکل یہ ہو گئی، توجہ رکھیے گا، مشکل کیا ہو گئی ہے؟ اب ہمارے لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جو محشر میں جہنم کی طرف جا رہے ہیں وہ کون سے اصحاب ہیں، اور وہ جو حضور کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف جا رہے ہیں وہ کون سے اصحاب ہیں؟ روایت میں نام تو موجود نہیں ہے کہ کن کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، نام تو موجود نہیں ہے، ورنہ ہم پہچان جاتے بھائی ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ کون ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے، کون ایسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہو گئے۔ جب ہمیں سمجھ میں نہ آیا تو پھر ہمارے لیے اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ جس صحابی کی میں پیروی کر رہا ہوں وہ مجھے جنت تک لے جائے گا بھی یا نہیں لے جائے گا۔ ایک خطرہ موجود ہے، ایک رسک موجود ہے، ایک احتمال موجود ہے کہ یہ لے جا سکے گا یا نہیں لے جا سکے گا، اس لیے میں کسی کی بھی پیچھے نہیں چل پاؤں گا۔ توجہ رکھیے گا میری طرف، میں کسی کے پیچھے آنکھ بند کر نہیں چل پاؤں گا، مجھے کوئی ایسا چاہیے جو 100% مجھے جنت تک لے جائے، جس کے بارے میں کوئی گارنٹی موجود ہو۔ مجھے گارنٹی کسی کے بارے میں ملتی ہوئی نظر نہیں آئی سوائے یہ کہ نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میری 3 گارنٹیاں یہ ہیں، لن تضلوا بعدی ابدا، تم 300% کی بھی بات کر لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس لیے اب ہمیں اس راستے کا انتخاب کرنا ہے کہ جس کے اندر کوئی گمراہ ہونے کی بات نہ ہو،
اور پھر ہم برادران اہل سنت کا بڑا احترام کرتے ہیں. جو مقادر فرقے علماء ہیں جنہوں نے واقعی کام کیا ہے ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. پیر غلام نصیر الدین صاحب نے یہ اشعار باقاعدہ حضرت زہرا سلام اللہ کی شان میں کہے ہیں. پوری نظم لکھی ہے, میں اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان. مولا سلامت رکھے تمام ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے, علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے, اور آپ مومن کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد. ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان, کیا بیاں ہو قطرے ناجیز سے دریا کی شان. کیا بیاں ہو قطرے ناچیز سے دریا کی شاہ. پھر کہتے ہیں کہ اہل محشر جن کی آمد پر رکھیں نیچی نظر, اہل محشر جن کی آمد پر رکھیں نیچی نظر, کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شاہ. اور پھر کہتے ہیں کہ جب سوا نیزے پر آ جائے گا سورج منکرو, جب سوا نیزے پر آ جائے گا سورج منکرو, اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. تو ہم پھر اذان شروع ہوئی, ہم تھوڑا سا وقت اختیار کریں گے. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو الحمدللہ ہمارے کوئی تفریق نہیں ہے, اور کبھی بھی ناموں کی بحث میں پڑھیے گا نہیں کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ کہا جاتا ہے پیروکار کو, جو علی کا پیروکار ہو وہی شیعہ ہے. اور سنی کہا جاتا ہے اہل سنت کو جو سنت رسول کے پابند ہیں. جو بھی سنت رسول کا پابند نظر آئے بس وہی اہل سنت ہے, چاہے پھر وہ شیعہ کے لباس میں ہو چاہے وہ سنی کے لباس میں ہو. اس لیے ہمارے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. آپ یہ محسوس کیجئے کہ کون پیروکار ہے علی ابن ابی طالب کا, اور کون ایسا ہے کہ جو نبی اکرم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا ہے. مل کر ایک درود پڑھ دیجئے. میں بہت جلدی بات آپ کی خدمت بیان کروں. علامہ امینی ہمارا بہت بڑا نام ہے, الغدیر انہوں نے لکھی, اور بہت سارے احسانات ہیں ان کے, اور خود واقعات ہیں ان کے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے علمی کارنامے انجام دیے بلکہ عبادت کے اندر بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. کسی نے آ کر جب یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کی روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے امام ایک ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, تو کہا ذرا آپ نے حساب بھی لگایا ہے 1000 رکعت نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ توجہ رکھیے گا, 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہے. اگر ہم 1 رکعت کی 1 منٹ بھی رکھیں تو 1 گھنٹے میں صرف 60 رکعتیں ہی مکمل ہوں گی. آپ بات کر رہے ہیں 1000 رکعت نماز پڑھنے کی. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ائمہ علیہ السلام 1000 رکعت نماز پڑھنے والی؟ یہ بہت مبالغہ کیا گیا ہے, بہت جھوٹی کہانیاں لکھ دی گئی ہے. علامہ امینی اسی سوال کرنے والے کے سامنے کھڑے ہوئے, کہا کہ تو یہیں کھڑے رہے, میں تیرے سامنے 1000 پڑھ کے بتاتا ہوں. اور جب علامہ امینی نے پڑھی تو پھر وہ حیران ہوا اور سوال کرتا ہے کہ ماجرا کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی تھوڑی سی دیر کے اندر آپ نے بڑے سکون اطمینان کے ساتھ 1000 رکعت نماز پڑھ لی, کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وقت ان کا انتظار کرتا ہے, وقت کے اندر برکت آ جاتی ہے, لہذا وہ 1000 رکعت نماز بھی بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے ائمہ علیہ السلام کی 1000 رکعت نماز پڑھنے کا جواب علامہ امینی نے دیا. کتاب الغدیر کے اندر ثابت کیا علی ابن ابی طالب کی ولایت کو. اور جب اتنی بہترین کتاب لکھی تو ایک دوسرے مختلف فکر کے صاحب آئے اور کہنے لگے کہ کاش آپ نے جیسی کتاب علی کے لیے لکھی ہے ویسے ہمارے کسی بزرگ کے لیے لکھی ہوتی. کہ اگر لکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہا کہ آپ نے علی کے لیے کتاب لکھی, علی والوں نے آپ کی کتاب کی کوئی قدر ہی نہیں کی.
نہ آپ کو کوئی تحفہ دیا، نہ کوئی گاڑی دی، نہ کوئی مکان دیا، نہ کوئی ہدیہ دیا۔ اگر آپ ہمارے کسی بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں تو آپ دیکھتے کہ کتنے محلات آپ کو دیے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور آیا ذہن میں کہ ہاں واقعاً اگر میں کسی اور کے لیے کام کرتا تو میری قدردانی کی جاتی، میری تعریف کی جاتی، مجھے ہدیے دیے جاتے۔ لیکن جب ابھی سوچ رہے تھے کہ اچانک سے ایک خیال گویا علی نے ذہن میں ڈالا۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ جیسی دولت مجھے ملی ہے ویسی دولت کسی کے اوپر بھی کتاب لکھتا ہے تو مجھے نہیں ملتی۔ تو کہا کون سی دولت آپ کو ملی ہے؟ کہا کہ مجھے علی کی ولایت کی دولت ملی ہے، اگر کسی اور کے بارے میں کتاب لکھتا تو اس دولت سے محروم ہو جاتا۔ وہ علامہ امینی اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عابد، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جب شام کے سفر پر تھا، انہوں نے سفر بہت کیا ہے، ہندوستان بھی گئے، عراق بھی گئے، مصر بھی گئے، مختلف جگہوں پر گئے، بڑے بڑے کتاب خانے دیکھے، اور کتابیں دیکھنے کے بعد جو پوری کتاب لکھی ہے وہ پوری کی پوری کتاب اپنے مکتب کے علاوہ کی کتابوں سے جمع کر کے لکھی۔ تو جب شام میں گئے، حلب میں، آج کل حلب کے حالات بھی خراب ہے، پروردگار انشاءاللہ وہاں کے مومنین کی حفاظت فرمائے اور جلد از جلد ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ حلب میں جب پہنچے تو وہاں پر ایک تاجر، ایک بزنس مین تھے جن کا ان کے مسلک سے تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے گھر پر دعوت میں آئیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا کہ ہم دعوت میں جو دیگر مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کو بھی بلائیں گے۔ انہوں نے کہا پھر مجھے معاف کر دیجیے۔ کیا کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ میرے لیے دعوت کرنا چاہ رہے ہیں، جب میں وہاں پہنچوں گا ظاہر سی بات ہے کہ دیگر مکاتب فکر ان کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، وہ کوئی سوال کریں گے پھر میں کوئی جواب دوں گا، پھر وہ کوئی سوال کریں گے پھر میں کوئی جواب دوں گا، تو یہ دعوت نہیں ہوگی، میدان جنگ بن جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ دعوت دے دیجئے یا مناظرے کی دعوت دے دیجئے۔ تو کہا کہ نہیں میں پابند رکھوں گا سب کو، کوئی سوال آپ سے نہ کریں، صرف کھانے کے لیے ہم بیٹھیں گے، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں گے، آپ کے علم سے استفادہ کریں گے اور کوئی سوال نہیں ہوگا۔ کہ دیکھ لیں، دعوت ہو گئی، علامہ صاحب پہنچے، علامہ امینی پہنچے، اور انہوں نے سامنے سے 70 علماء کو اور دعوت دے دی۔ 70 علماء۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک خاموش رہ سکتا ہے، 2 رہ سکتے ہیں، سب کے سب تو خاموش نہیں رہیں گے۔ جب کھا پی لیا اور جانے لگے تو جاتے جاتے جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ ہم تبرکاً سب سے ایک ایک روایت سن لیتے ہیں، ایک ایک نبی کی حدیث سن لیتے ہیں تاکہ مجلس معتبر ہو جائے اور متبرک ہو جائے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسی ایسے موضوع پر بات نہ کریں کہ پھر کوئی اشارہ کرے، پھر ہم بھی جواب دیں گے۔ تو کہا نہیں کسی بھی سادے سے موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہر ایک نے روایت بیان کی، روایت بیان کرتے کرتے بات ان تک آئی، انہوں نے بھی پھر ایک روایت بیان کی، انہوں نے ماحول دیکھ لیا کہ ماحول آہستہ سے گرم ہونا شروع ہو گیا، انہوں نے ایک روایت بیان کی، کہا کہ میں سب سے پہلے یہ روایت پیش کروں گا اور اس روایت کے اوپر میں سبھی علماء کی تائید چاہوں گا کہ اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو کہیں کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح روایت سنائی، اگر ضعیف اور جھوٹی روایت ہے تو بتا دیں کہ جھوٹی روایت ہے۔ حضور سرور کائنات نے شاہ فرمایا تھا من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت میں فرق ہے، جہالت میں فرق ہے۔ جاہلیت اسے کہتے ہیں جو زمانہ جاہلیت ہو، یعنی کفر اور شرک اور بت پرستی کا زمانہ ہو۔ جہالت اسے کہتے ہیں کہ جیسے ایک چیز سے میں جاہل ہوں، کہا جائے گا کہ اس چیز کے بارے میں آپ کی جہالت ہے۔ تو جہالت اور ہوتی ہے، جاہلیت اور ہوتی ہے۔ نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ کیا یہ روایت آپ کے یہاں موجود ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں موجود۔ الفاظ کہیں کہیں مختلف ہیں، آج بھی صحیح مسلم کے اندر آپ دیکھیں گے یہ مختلف الفاظ کے ساتھ آپ کو مل جائے گی، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ امام مات میتۃ جاہلیہ، وہاں پر بھی یہ روایت ہے لیکن ذرا سے مختلف الفاظ کے ساتھ کہ جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہوئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اب سنیے گا، جب علامہ امینی نے سب سے تائید لے لی
اب اس کے بعد صرف اتنا سوال کیا، بتاؤ وہ کون سا امام ہے کہ جس کی بیعت کر کے فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی؟ اگر آپ کہیں کہ وہی امام ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس امام سے تو سیدہ ناراض ہے، جس سے ناراض ہو اس کی بیعت ہو نہیں سکتی۔ کہتے ہیں کہ اس کی بیعت ہی نہیں ہے، ناراض تھی، غضبناک تھی، ان سے تو جھگڑا ہو گیا تھا، اور ایسا جھگڑا کہ خود صحیح بخاری کی روایت یہ ہے، ماتت غضبت فاطمہ بنت رسول اللہ حتی توفیت، سیدہ کائنات ان سے غضبناک رہی یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چل بسی، یعنی مرتے دم تک ان سے غضبناک رہی۔ اب بتائیے سیدہ کا امام کون ہے؟ بس میرا صرف اتنا سوال ہے، مجھے بتائیے سیدہ کا امام کون ہے؟ اور اگر آپ خاموش رہتے ہیں کہ نہیں کوئی امام نہیں ہے، تو رسول فرماتے ہیں جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو یا تو آپ اتنی جرت رکھتے ہو کہ جو سیدۃ نساء العالمین ہے، جو تمام جنتی خواتین کے سردار ہے، اس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ مات میتۃ جاہلیہ، اتنی کہنے کی اگر آپ جرت رکھتے ہیں تو بتائیے۔ اور اگر آپ جرت نہیں رکھتے تو پھر بتائیے کون ہے جو سیدہ کا امام ہے؟ ایک سے 70 علماء موجود تھے، سب سے سوال کیا، آپ فرمائیے آپ کی نظر میں سیدہ کا امام کون ہے؟ سر جھکا کر تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے، سوال کیا آپ بتائیے، خاموش رہے، کہا آپ بتائیے، خاموش رہے، اور ایک ایک کر کے جب 70 علماء کی باری آئی، کیا دیکھا کہ ایک ایک کر کے علماء جانے لگے، اور ساری محفل ختم ہو گئی۔ کہا کہ میں نے تو صرف اتنا سوال کیا تھا، سیدہ کا امام بتا دو، اور اگر یہ نہیں بتا سکتے تو پھر مجھ سے سوال کرتے، میں بتاتا ہوں سیدہ کا امام کون ہے۔ سیدہ کا امام وہ ہو نہیں سکتا کہ جس کی بیعت سیدہ نے نہیں کی ہو، سیدہ کا امام وہ ہو نہیں سکتا جس سے سیدہ غضبناک رہی ہو، سیدہ کا امام اس زمانے میں وہی ہے جس کو غدیر کے موقع پر نبی نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور آج ہمارا امام بھی وہی ہے جو سیدہ کا امام ہے، آج ہم بھی اسی کو امام مانتے ہیں جس کو سیدہ امام مانتی تھی۔ میں بہت معذرت کے ساتھ، ذاکرین عظام موجود ہیں، اور چونکہ ابھی گفتگو شروع ہوئی ہے، لیکن احترام ذاکرین کے اندر میں اپنے گفتگو کو مختصر کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ صرف ایک چھوٹی سی بات اور بیان کروں۔ دیکھیں مجالس اعضاء کا مقصد ہے، اور مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو منقلب کیا جائے، کسی کو پکڑ کر کہا جائے کہ ہاں علی ولی اللہ پڑھو، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ ایک چراغ کو روشن کیا جائے، ایک روشنی کو جلایا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، سنیے گا، دوسرے بھی چراغ مصطفی کو لے جانے والے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کسے خبر تھی لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ اگر بات پہنچی ہو تو بعض لوگوں نے حضور سرور کائنات کا نام استعمال کیا ہے، ان کی نسبتیں استعمال کی ہیں، لیکن وہ کام کیا ہے جو ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگوں کا کام، گھروں کو آگ لگانا، جلا دینا، مسمار کر دینا، وہ کام کیے ہیں، لیکن حضور سرور کائنات کا کبھی بھی انداز نہیں رہا ہے۔ آپ مخالفین کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے، اس لیے ہمارا کبھی بھی ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو زبردستی کسی مکتب کی طرف لایا جائے، نہیں، ہم صرف روشنی جلا رہے ہیں۔ پھر آپ کی مرضی ہے، آئیے قریب آ جائیے، اور کتنے ہی ایسے علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے بڑا واقعاً خوبصورت کام کیا ہے۔ ایک مصر سے تعلق رکھنے والے عالم دین ہیں، کچھ عرصے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے، شبلی شافعی ان کا نام ہے، بہت بڑے عالم دین تھے، صوفی مسئلہ سے ان کا تعلق تھا۔ ایک عرصے تک انہوں نے کتابیں لکھی، کتابوں کا مطالعہ کیا، یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں بینائی کم ہونے لگی، نور کم ہونے لگا، اور آنکھیں تقریباً اندھی ہونے لگی۔
جب بالکل ہی یہ اندھے ہو گئے اور نابینا ہو گئے، ظاہر سی بات ہے کہ زورا انہوں نے کئی سارے ڈاکٹرز کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، طباء کو دکھایا، لیکن کسی نے کہا کہ آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنے بھی آپریشن کر لیں، آپ کی دوبارہ سے بینائی لوٹ نہیں سکتی. تو کہا کہ اب میں کیا کروں؟ ان کو اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آیا مگر یہ کہ مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک بی بی کا مزار ہے جن کا نام ہے جناب نفیسہ خاتون، سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد سے. ان کے روضہ اطہر پر گئے، جس طریقے سے بی بی معصومہ قم کا مزار قم کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے قاہرہ کے اندر بی بی نفیسہ خاتون کا مزار ہے. ان کے روضے پر گئے اور جا کر کہا کہ میری بینائی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کا وسیلہ اختیار کرتا ہوں کہ پروردگار آپ اہل بیت کے صدقے میں میری بینائی کو واپس کر دیں. اور صرف دعا نہیں مانگی. اب دیکھیے گا کیا عمل کیا ہے، اور ہمارا بھی یہ انداز ہونا چاہیے. کہا کہ اور اگر میری آپ کے وسیلے سے دعا پوری ہو گئی تو میں آپ کی خدمت کروں گا، اور میں نظر کرتا ہوں کہ اگر میری بینائی واپس لوٹ گئی تو میں چونکہ مصنف ہوں، میں عالم دین ہوں، تو میں آپ اہل بیت کے لیے ایک کتاب لکھوں گا. یہ وہاں سے نیت کرتے ہیں، روتے روتے دعا مانگتے ہیں اور پھر گھر پر آتے ہیں. گھر پر پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور جیسے جیسے دن نہیں گزرتے ہیں ویسے ویسے ان کی بینائی واپس لوٹنے لگتی ہے، اور ایسی بینائی لوٹ جاتی ہے کہ جیسے اندھے ہوئے نہیں تھے. اور باقاعدہ پھر اپنے اس وظیفے پر عمل کیا، اس وعدے پر عمل کیا اور کتاب لکھی، جس کتاب کا نام تھا نور الابصار، آنکھوں کا نور. نور الابصار فی مناقب آل بیتہ المختار. اہل بیت کے بارے میں کتاب لکھی، وہ اہل بیت کے جو آنکھوں کو نور دینے والی ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے 14 معصومین کے فضائل، ان کے مسائل، ان کے حالات زندگی بیان کیے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے خلفاء کے بارے میں بھی لکھا ہے. لیکن کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا ضروری نہیں ہے کہ حتیٰ معجزہ ہو جائے، کرامت ہو جائے، تب بھی انسان اپنا دین تبدیل کر لے. یہ سفر کرنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے. منقلب ہونے میں انسان کو بڑا وقت لگتا ہے، بہت چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، اس لیے وہ منقلب نہیں ہوا، لیکن کم از کم اس کے دل کے اندر محبت زہرا کا دیا جل گیا. اور اللہم صلی علی محمد. اور آج یہ دیا اس کے گھر میں جلا ہے، مجھے یقین ہے کہ جب اس کی اولاد آئے گی تو وہ صرف محبت زہرا پر نہیں، مکتب زہرا پر بھی آ جائے گی. اور اس بارے میں روایات موجود ہیں. میرے پاس دامن وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں بہت تفصیل سے بیان کرتا. صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. 10ویں سرکار کے زمانے میں ایک عیسائی کو متوکل عباسی نے بلایا ہے. میرے ساتھ ساتھ بڑا ظالم حکمران ہے متوکل عباسی، جس کو بھی بلاتا تھا وہ خطرے میں ہوتا تھا، یا زندان میں ڈال دیا جائے گا یا مار ڈالا جائے گا. یہ عیسائی بڑا گھبرایا ہوا تھا، کہتا ہے میں کیا کروں، کس کو وسیلہ بناؤں، کس کی سفارش کروں. اچانک ذہن میں خیال آیا کہ مسلمانوں کا ایک رسول ہے اور اس کی پاک اولاد ہے، اور ان پاک اولاد میں سے ایک اولاد اور ایک سید زادہ میرے گھر کے سامنے رہتا ہے، اس کا نام امام نقی ہے. گھر پر گئے، دولت قدے پر گئے، خادم سے کہا یہ کچھ میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، آپ اپنے مولا تک پہنچا دیجئے گا. مولا تک وہ ہدیہ پہنچا دیا گیا. اس کے بعد گیا متوکل عباسی سے ملاقات کرنے کے لیے. ملاقات ہوئی، متوکل نے کچھ نہ کہا، نہ زندان میں ڈالا، نہ مارا، نہ قتل کیا، بہت ہنسی خوشی اسے واپس کر دیا. جب واپس ہو گیا تو واپس ہونے کے بعد دوبارہ آیا امام کے گھر پر، اور گھر پر آنے کے بعد امام سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ آپ کو معلوم ہے نا میں نے آپ کو کیوں ہدیہ بھجوایا تھا؟ امام نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے، ہمیں پتا ہے کہ تجھے متوکل نے بلایا تھا اور تو خوف زدہ ہو گیا، اور تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تیری جان وہ لے لے گا، اور تو نے اپنی جان کے امان کے لیے ہمیں کچھ ہدیہ دیا تاکہ ہم تیرے لیے دعا کریں تو تیری جان بچ جائے. ہم نے دعا کر دی اور ہمارے صدقے میں تیری جان بھی بچ گئی. جا، ہم نے تجھے آزاد کیا، جہاں جانا چاہتا ہے تو چلا جا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ امام کی وجہ سے اس کی جان بچی ہے، تو مجھے بتائیے کیا امام کے مکتب پر نہیں آئے گا؟ امام کو امام نہیں مان لے گا؟ امام کو اپنا مولا اور آقا نہیں مانے گا؟
لیکن امام نے فرمایا جا تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا. یہ جانے لگا. خادم کہتا ہے میں نے کہا امام کا پہلے کلمہ تو پڑھ لے. کہتا ہے نہیں میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. امام سے محبت بہت ہے, عقیدت بہت ہے, لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا. امام نے اپنے خادم سے فرمایا گھبراؤ نہیں, یہ آج میری محبت لے کر جا رہا ہے, اس کی آنے والی نسلیں میرے مکتب کا کلمہ بھی پڑھ لیں گے. تو ہمارا کبھی مقصد یہ نہیں رہا ہے کہ کسی کو زبردستی کسی دین کے اوپر کسی مذہب کے اوپر لائیں. آپ کا دل چاہے, آپ کا اطمینان خاطر ہو تو پھر اس مکتب کو قبول کیجئے کہ جس کے اوپر ہزاروں دلیلیں موجود ہیں. بس عزیزو, ہمارے لیے واقعہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم سابقہ امتوں کا مطالعہ کرتے ہیں. ہر ایک کی امت نے کیسے ظلم کیا ہے ان کی اولاد کے اوپر یا خود انبیاء کے اوپر. قرآن کہتا ہے ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو مارتے تھے. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے بنت رسول کو مار دیا ہو. جو لوگ رسول کو مار دینے والے ہوں, جو کربلا میں نواسے رسول کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے ہوں, کیا ممکن نہیں ہے کہ بنت رسول کے ساتھ یہ سلوک کریں؟ اور پھر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ کربلا کے اندر جتنے بھی مظالم ہیں سب کی بنیاد مدینے کے مظالم. چھٹے سرکار کی خدمت میں ایک شخص آیا, سوال کیا کہ مجھے بتائیے اہل بیت کے اوپر سب سے بڑی مصیبت کا دن کون سا ہے؟ امام صادق شاہ فرماتے ہیں لا یومک محنتنا بکربلا, کربلا جیسی مصیبت کا دن کوئی بھی نہیں. لیکن امام کا جملہ مکمل نہیں ہوا, آگے شاہ فرمایا وَإِن كَانَ يَوْمُ السَّقِيفَةِ وَإِحْرَاقُ النَّارِ عَلَى بَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومَ وَفِزَّةَ لَأَدْهَى وَأَمَرَ لِأَنَّهُ أَصْلُ يَوْمِ الْعَذَابِ. فرمایا کربلا کی مصیبت جیسا کوئی دن نہیں ہے, لیکن کربلا کی جتنی مصیبتیں ہیں اس کا آغاز مدینہ سے ہوا تھا. مدینہ میں اگر در سیدہ نہ جلایا جاتا تو کوئی کربلا میں آ کر زینب ام کلثوم کے خیموں کو نہ جلاتا. کا بنیاد وہاں سے پڑی ہے. اور آپ دیکھیے گا جتنے بھی مظالم کربلا میں ہیں آپ کو اس کا ایک رخ مدینہ میں ضرور نظر آئے گا. اگر کربلا میں 6 مہینے کے اصغر کی گردن پر تیر لگا تو آپ کو مدینہ کے اندر بھی ایک محسن نظر آئے گا جو 6 مہینے کا تھا اور دنیا سے رخصت ہو گیا. اگر آپ کو کربلا کے اندر علی ابن الحسین کی گردن میں رسیاں نظر آئے گی تو مدینہ میں بھی علی ابن ابی طالب کی گردن میں رسی نظر آئے گی. اگر آپ کو در سیدہ جلتا ہوا نظر آئے گا تو وہاں پر بھی خیمے جلتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر آپ کو دربار میں سیدہ کا جانا نظر آئے گا تو ثانیہ زہرا کا کبھی کوفے کے دربار میں کبھی شام کے دربار میں بھی جاتا ہوا نظر آئے گا. اور اگر زہرا دربار میں گئی ہے تو کم از کم اتنا تھا کہ صحابی تھے, سیدہ کھڑی رہی, صحابی بیٹھے رہے, سیدہ کو حق نہ ملا, اے سیدہ آپ کے بڑے مظالم ڈھائے گئے, مگر صرف اتنا تھا کہ آپ حق لیے بغیر واپس آ گئی. لیکن جب آپ کی بیٹی دربار میں جائے گی تو ہتھ کڑی ہو کے ساتھ جائے گی, زنجیروں کے ساتھ جائے گی, بے مخنہ و چادر جائے گی. آپ صحابی کے دربار میں گئی, بیٹی شرابی کے. اجرکم علی اللہ, رونے میں شرم نہیں کیجئے گا. آج کا دن سمجھئے گا کہ جیسے 9 محرم کا دن ہے, کل 10 محرم کی تاریخ ہے. جیسے 10 محرم کو حسین کے بچے یتیم ہوئے, آج زہرا کے بچے, کل زہرا کے بچے یتیم ہونے جا رہے. عزاداروں, لیکن ایک مصیبت ایسی ہے جو مدینے میں تو دکھائی دی, کربلا میں مجھے دکھائی نہ دی. وہ کون سی مصیبت ہے؟ سنیے گا. کربلا میں اکبر کا لاشا حسین نے اٹھایا, عباس کا لاشا حسین نے اٹھایا, اصغر کا لاشا حسین نے اٹھایا. لیکن جب لاشوں پر لاشیں اٹھاتے ہوئے خود حسین ایک مرتبہ مقتل کی طرف روانہ ہوئے, فوج اشکیا نے آواز بلند کی, حسین کو چھوڑو, حسین کے خیموں کا رخ کرو. ایک مرتبہ
تو میرے حسین کی آواز بلند ہوئی، اے بے غیرتو، میں ابھی زندہ ہوں، میرا مقابلہ کرو، میری طرف آؤ۔ حسین مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ نڈھال ہو کر زمین کربلا پر گرے۔ کسی نے آواز بلند کی، اب خیموں کا رخ کرو۔ حسین کی چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں کھلی، کہا ابھی بھی میں زندہ ہوں، اے بے حیا فوجو میرا مقابلہ کرو۔ حسین مرتے مرتے زینب ام کلثوم کو بچا کر لے گئے، شہزادیوں کو بچا کر لے گئے۔ اے حسین، آپ نے اپنی نظروں کے سامنے زینب ام کلثوم کو نہ دیکھا، لیکن میرا سلام و علی ابن ابی طالب پر۔ علی سامنے موجود ہے، زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، کسی نے تماچا لگایا، کسی نے تازیانے مارے، محسن شہید ہو گیا، علی کی گردن میں رسی باندھی گئی، لے جایا گیا مسجد کی طرف۔ ایک مرتبہ زہرا نے پٹا پکڑا علی ابن ابی طالب کی کمر کا، ساری فوجیں وہاں سے چھین رہی تھی، ایک زہرا علی کو پکڑے ہوئی تھی۔ کسی ملعون نے حکم دیا، قنفس، تازیانہ اٹھا، تازیانہ اس ملعون نے اٹھایا، زہرا پر تازیانہ لگا۔ چھٹے سرکار فرماتے سارا کا دملج ایسا تازیانہ لگا کہ وقت آخر بھی ورم پڑ گیا سیدہ کے ہاتھ میں۔ آپ کو معلوم ہے ورم اس وقت پڑتا ہے جب انسان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اے زہرا، تیرے بازوؤں کو توڑ دیا گیا، تیری پسلیوں کو توڑ دیا گیا، تیرے کمر کو توڑ دیا گیا، لیکن میں صرف اتنا فکر عرض کروں گا، اے شہزادی، آپ کے سامنے 40 نامرد آئے تھے، 40 ملعون آئے تھے، انہوں نے آپ کو اتنا مارا، سر سے پیر تک آپ زخمی ہو گئی، انہی زخموں کے اندر آپ چند دنوں کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب 40 مارنے کے لیے آئے تو یہ حال ہوتا ہے، کربلا میں آپ کے حسین کو 30,000 کا لشکر ایسا مارنے آئے گا، کوئی تیر چلائے گا، کوئی نیزے مارے گا، کوئی تلواریں چلائے گا، کوئی پتھر مارے گا، آپ کا حسین زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔